الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خصوصی توجہات اور عنایات کے بغیر اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمعے کا مبارک دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، قرآن مقدس کا نور اللہ رب العزت ہمیں سینوں میں جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ مبارک میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم نے ترجمہ کے ساتھ پڑھا اور پھر اس سے حاصل ہونے والے زندگی گزارنے کے چند ضابطے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ انہی آیات سے دو اسباب باقی رہتے ہیں۔ آج ہم ان پر کچھ باتیں سیکھ کر پھر ایک اور آیت کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں یہ بات بھی آئی کہ جب آپ نے ان خواتین کی مدد کر لی تو مدد کرنے کے بعد آپ پیچھے بیٹھ گئے، کسی قسم کا کوئی احسان ان پر نہیں جتلایا، نہ کسی قسم کی کوئی طلب کی، خاموشی سے پیچھے بیٹھ گئے اور جو دل کے اندر بات تھی، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، سفر بھی کیا ہوا تھا، وہ ساری کی ساری بات ان خواتین کے سامنے یا کسی اور کے سامنے کرنے کی بجائے اپنی مجبوری اور اپنی حالت کو صرف رب الجلال کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یعنی لوگوں کے سامنے اپنی حالت کو بیان نہیں کیا کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے، میں کیا چاہتا ہوں، بلکہ اپنے دل کی آرزو اللہ کو پیش کر دی اور رب الجلال نے پھر غیب سے دل کی آرزو کو پورا کرنے کا اہتمام بھی کروا دیا۔ آپ پیچھے بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، جو بھی تو مجھے عطا کرے گا خیر کی کوئی بھی چیز، میں تیرا محتاج، تیرے علاوہ کسی اور کا محتاج نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاتا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنے دل کی کیفیت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، رب سے مانگتا ہے، رب سے باتیں کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں اپنے دل کے سارے جذبات پیش کر دیتا ہے کہ بس تو ہی ہے۔ اب اس میں کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنانا ہوتا ہے، وہ کسی بھی ذریعے سے بنا دے،
حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے دل کی باتیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی محتاجی کا اظہار نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس کی غیب کے خزانوں سے مدد فرما دیا کرتا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب اللہ بتا دیتا ہے۔ اور جو بندہ اپنی مجبوری کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنی فقیری کو، اپنے دل کی کیفیت کو، میں مر گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی فقیری پھر دور نہیں کی جاتی۔ گویا کہ زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قصہ سے ہمیں معلوم ہوا، حالات جتنے مرضی تنگ ہو جائیں، صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت صحابہ کرام کی ایک عادت مبارکہ بیان کرتا ہے، لا یسألون الناس الحاف۔ الحاف کہتے ہیں لپٹ لپٹ کے معاملے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نبی کے جو صحابہ تھے، حالانکہ ان پر سختیاں بھی آئیں، تکالیف بھی آئیں، بہت سارے حالات کی تنگی بھی آئی، گھر میں پکانے کے لیے بعض دفعہ کوئی شے بھی نہیں ہوتی تھی، مہمان بھی آ جایا کرتے، اور جو ان کا اپنا کھانا ہوتا بچوں کو کھانا کھلانے کی بجائے وہ اپنے مہمان کو کھلا دیتے، مگر یہ ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا انداز صحابہ کرام اختیار فرمایا کرتے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ کی یہ شان ہے، لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے، جب بھی مانگتے ہیں رب الجلال کی بارگاہ سے مانگتے ہیں۔ اس سلسلہ میں بہت سارے واقعات صحابہ کرام کی سیرت کے ملتے ہیں۔ کھانا بچوں کے لیے بنایا ہوتا ہے، مگر پیش مہمان کو کر دیا جاتا ہے، اور دونوں میاں بیوی ایک ایسا انداز اختیار کر رہے ہیں کہ کھانا جب رکھا جاتا ہے، لائٹ بجھا دی جاتی ہے، اور منہ ہلا رہے ہوتے ہیں، کہیں مہمان یہ نہ سمجھے کہ یہ کھانا نہیں کھا رہے، بلکہ منہ کا انداز یہ اختیار کر لیتے ہیں کہ مہمان یہ سمجھتا ہے یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ اب اسی طرح کا ایک واقعہ جب حضور علیہ السلام کے زمانے پاک میں پیش ہوا، سرکار بیٹھے ہوئے، ایک مہمان آیا، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ یہ فرمایا کرتے میرے اس مہمان کو کھانا کون کھلائے؟ ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاؤں گا۔ گھر لے گئے، بیوی سے جا کے پوچھا کہ گھر میں کیا پڑا ہوا ہے؟ بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ گھر کے اندر صرف ہمارا ہی کھانا ہے، بچوں کا کھانا ہے۔ تو دونوں میاں بیوی ایک مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح کرتے ہیں، بچوں کو ویسے سلا دیتے، اب ذرا سوچ اور فکر کا جائزہ لیں، بچوں کو ویسے ہی سلا دیتے، تو کھانا میرے سامنے رکھ دینا، مہمان بھی بیٹھا ہوگا، تو جب ہم کھانا کھانے لگیں تو کسی بہانے تو نے دیا بجھا دینا۔ مہمان کو کھانا کھلایا جا رہا، یہ بناوٹ کا اظہار کر رہے ہیں کہ جیسے میں بھی کھانا کھا رہا ہوں۔ یہ واقعہ تو ہو گیا، رات گزر گئی۔ جب صبح یہ صحابی کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو دیکھ کے مسکرانے لگے۔ میں بڑے پیار سے کہتا ہوں اللہ اکبر، امتی کی جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی روح کو ہر وقت دروازہ مصطفیٰ پہ حاضر رکھتا ہے، اور ادھر کی مسکراہٹیں لینے کے لیے اپنی زندگی کے شب و روز اس انداز کے ساتھ گزار لیتا ہے کہ آقا جس طرح آپ اس صحابی کے عمل پہ دیکھ کر مسکرائے، میں بھی ایسے کام سر انجام دوں کہ جب میں کوئی ایسا کام کروں اور آپ خوش ہو جائیں اور مجھے آتا ہوا دیکھ کر آپ بھی مسکرائیں،
یا اللہ ایسی توفیق عطا فرما دے کہ میرے عمل بھی ایسے ہو جائیں کہ سرکار دوسرات صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں تشریف فرما ہو کر میرے عمل پہ مسکرانا شروع کر دیں۔ کائنات کے آقا مسکرائے۔ صحابی نے عرض کی حضور کیا مسئلہ ہے، آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو کائنات کے آقا نے فرمایا کہ رات کو تو نے عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے عمل سے اتنا راضی ہو گیا، اتنا راضی ہو گیا، ادھر تو مہمان کو کھانا کھلا رہا تھا، ادھر رب جلال تیری اس ادا پر اپنی شان کے مطابق مسکرا رہا تھا۔ تو جب رب مسکرا رہا تھا اپنی شان کے مطابق تو میں تیرے عمل پہ کیوں نہ مسکراؤں؟ اب یہ جو انداز یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس کیفیت سے ہمیں نظر آتا ہے کہ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹوں کو جذب کرنے کے لیے یہ انداز پیدا کرنا کہ رب میرا راضی ہو جائے۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کا انداز یہ بناؤ، یہ بنا لو کہ وہاں پر کیفیت تمہاری کیا ہو کہ اگر تمہاری جوتی کا تسمہ یہ بھی گم ہو جائے، جوتی کا تسمہ بھی گم ہو جائے تو کسی سے نہیں مانگنا، یہ آرزو بھی رب کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہے۔ جب تم اپنی چھوٹی سے چھوٹی آرزو بھی رب کی بارگاہ میں پیش کرنا شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے معاملات اپنے دل میں لے کر چلا جائے۔ کیوں بندہ کسی کے سامنے اپنے دامن کو پھیلائے، اپنا دامن واہ کرے، رب سے مانگے، جو عطا کر دے اس پہ راضی رہنا۔ یہی زندگی کا سکون ہے، اسی کے اندر اطمینان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز بھی یہی تھا، صحابہ کرام کا انداز بھی یہی تھا، اور صوفیہ کرام بھی زندگی گزارنے کا یہی انداز ہمیں عطا فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ اور صوفیاء کو یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے، ویسے مثال کے طور پر یہ کہتا ہے کہ یار مجھے پانی پلا دو، کہا جا سکتا ہے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یار مجھے پانی پلاؤ، تو فرمایا کہ صرف ایک دفعہ پانی مانگو، دوسری دفعہ کسی کو پانی کا بھی نہیں کہنا۔ گھر کے اندر ہو، بیوی ہے، بچے ہیں، دوست احباب ہیں، ایک دفعہ کسی سے پانی مانگنا ہے، اگر مانگنا بھی پڑے یا کوئی اور چیز، دوسری دفعہ اشارہ کر دو، لیکن پھر نہیں مانگنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب ناراض ہو جائے، اٹھ کے خود پی لو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہی ہوتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے کسی کو اپنا کام نہیں کہتے کہ میرا اپنا کام کر دو، میرے لیے پانی کا اہتمام کر دو، سوائے اس کے کہ چند جو شرعی تقاضے ہیں اس کے مطابق آپ کو خود فرمایا کریں۔ بلکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام جب سفر کر رہے ہوتے آپ کے خادم بھی آپ کے ساتھ ہوتے، مگر کیفیت یہ ہوتی کہ اگر آپ کا کوڑا نیچے گر جاتا تو کسی کو نہیں کہتے تھے کہ میرا کوڑا اٹھا دو، خود سواری سے اتر کر اپنا کوڑا نیچے سے اٹھایا کرتے تھے۔ یہ وہ عادات جو اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہے کہ میرا بندہ بس مجھ سے مانگتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنے دل کی بات صرف مجھ سے کرتا ہے، راز و نیاز کی باتیں بھی صرف مجھ سے کرتا ہے۔ جب میرا بندہ میرے علاوہ کسی اور دروازے پہ جا نہیں رہا، اس کے ذہن اور فکر کے اندر میرے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے، نہ کسی شے کی آرزو رکھتا ہے، بس مجھے چاہتا ہے، تو پھر رب ہو کر میں بھی اعلان کر دیتا ہوں تفرغ لی عبادتی، اے میرے بندے جب تو سارا کا سارا میرا ہو جائے گا تو میں بھی اعلان کرتا ہوں املأ صدرک غنی، تیرے سینے کو بادشاہ بھی میں بنا دوں گا۔ اب یہ جو عادات ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ اپنی طبیعت پہ لے کے آئیں، یہ آرزو کبھی نہ رکھیں کہ میں کسی کو کھانے کا کہوں،
کسی کو پانی کا کہوں، کسی کو کوئی اور چیز کہوں، جتنا ممکن ہو سکتا ہے اپنے وسائل کے اندر اللہ کی رضا پہ راضی رہ کر آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس گفتگو سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے ہی اس کا فضل مانگے، حد تک امکان کسی کے سامنے اپنی مجبوری ظاہر نہ کرے۔ اسی طرح ہم نے اس واقعہ کے اندر یہ پڑھا کہ جب وہ خواتین جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، ان میں سے ایک خاتون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی۔ قرآن مقدس کا وہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے استحیاء۔ ایک ہوتا ہے حیا، حیا ایمان کا حصہ، اور حیا کا مطلب کیا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حیا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ حیا صرف آنکھوں کا نہیں ہوتا، حیا زبان کا بھی ہوتا ہے، حیا کانوں کا بھی ہوتا ہے، حیا دل کا بھی ہوتا ہے۔ دل کی کیفیت کے اندر بھی حیا کی کیفیت پیدا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حیا کیا ہے کہ بندہ یہ بات اپنے ذہن کے اوپر طاری کرتے کہ اے میرے اللہ، تو نے مجھے اتنی نعمتیں جو عطا کی، تو نے مجھے زندگی دے دی، صحت دے دی، خوراک عطا فرما دی، تو نے میری ہڈیوں کو سلامت رکھا، میری زبان سلامت، میری آنکھیں سلامت، میں کام کاج کرنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں، چل پھر سکتا ہوں، اولاد کی نعمت تو نے عطا کر دی، اتنی ساری نعمتیں تو نے مجھے عطا کر دی، اور میں نے اس کے مقابلے میں کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ نہ تجھے منانے کی کوشش کی، نہ تیرے حکموں پہ عمل کیا، نہ تیرے محبوب سے محبت کی، نہ تیرے محبوب کو چاہا۔ بس یہ کیفیت جب بندے پہ آ جاتی ہے، حضور حضرت امام نووی فرماتے ہیں پھر بندے میں ایک شرم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یار میں نے ابھی کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ جب وہ کیفیت بندے پہ آ جاتی ہے تو سمجھ لے کہ اللہ رب العزت نے بندے کو حیا کی کیفیت عطا فرمائی۔ تو استحیاء اس سے بھی اللہ لگ جاتا ہے، حیا کے سارے تقاضوں کو بھرپور طریقے سے پورا کرتا۔ وہ خواتین، ان میں سے ایک خاتون کو حضرت شعیب علیہ السلام نے بھیجا کہ اس نوجوان کو بلا کے لاؤ۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ پورے حیا کے تقاضوں کے مطابق وہاں پر اس نوجوان کو بلانے کے لیے وہاں پر آئے۔ اب قرآن مقدس کے اندر اس کے بہت سارے مراحل سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے۔ مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں سیکھنا ہے، اپنی زندگیوں کا، گھروں کے معاملات کا کچھ جائزہ لینا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھنا ہے۔ سیکھتے سیکھتے ہی انسان آگے بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہونا، یہ منع کر دیا۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ دروازہ کھٹکھٹاؤ، اجازت ملے تو اندر جاؤ، اجازت ملے نہ ملے تو واپس آ جاؤ۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، خواتین کو گفتگو کرنے کا طریقہ اللہ رب العزت سورہ الاحزاب کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ جب کوئی غیر مرد تم سے بات کرے تو ان سے میٹھے لہجے میں بات نہیں کرے، بلکہ اپنے لہجے کے اندر تھوڑی سی سختی رکھنی ہے، کیونکہ اس سے حیا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر دل کے اندر وہاں پر یہ کیفیت ہوگی کہ بندہ نرم بات کر رہا ہے، عورت نرم بات کر رہی ہے، تو گناہ کی طرف مائل ہونے کا خدشہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بات کے اندر تھوڑی سی سختی رکھنی ہے تاکہ حیا کی کیفیت جو ہے وہ دلوں کے اندر قائم اور دائم رہے۔ تو یہ والا جو حیا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے ہیں
اور بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو کچھ نصیحتیں کر رہا، بیٹا یہ کر لو، بیٹا یہ کر لو، یہ تمہارے لیے اچھا ہے، یہ تمہارے لیے برا ہے۔ مگر وہ جو چھوٹا بھائی تھا وہ اچھی نصیحتوں کو قبول نہیں کر رہا۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا یہ معاملہ کہ بڑا بھائی تو چھوٹے بھائی کو سمجھا رہا ہے مگر چھوٹا بھائی سمجھ نہیں رہا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا دا ہو، بڑے بھائی کو فرمایا چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو اسے۔ کیوں؟ ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اسے یہ نہیں پتا چل رہا کہ میرا بڑا بھائی مجھ سے بات کر رہا ہے، اسے یہ ہی نہیں پتا چل رہا کہ میرے ابا جی مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ جب اسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ میرے سامنے کھڑا کون ہے، بڑا کھڑا ہے، چھوٹا ہے، کون کھڑا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے چھوڑ دے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور اگلی بات حضور نے فرمائی جس بندے میں حیا ہی ختم ہو جائے اس پہ پھر کسی قسم کی نصیحت اثر انداز نہیں۔ اب دیکھیں جس کو اللہ کا حیا ہوگا وہ اللہ کی بات کو مان لے گا، یہ ہے اللہ کا حیا۔ جس کو رسول کا حیا ہوگا کہ میرے حضور میرے لیے کتنا روئے، میرے لیے کتنی دعائیں مانگی حضور علیہ السلام، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے شب و روز میرے لیے کس انداز کے ساتھ گزار دیے، میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کتنی ہدایات عطا فرما دی۔ تو فرمایا کہ جس بندے میں حیا ہی نہیں ہے اس پر پھر کسی قسم کی نصیحت جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں بھی حیا تھا، اور ادھر سے وہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی آئی ان کی طبیعت کے اندر بھی حیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے گھر جانے لگے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی آگے چل رہی تھی راستہ بتانے کے لیے۔ اب ہوا کیا کہ تھوڑی سی ہوا چلی، خاتون کا جو پردہ تھا وہ پاؤں کی طرف سے تھوڑا سا ادھر ادھر ہوا، فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری بہن تو آگے نہ چل، پیچھے آ جا، میں آگے چلتا ہوں اور تو پیچھے سے مجھے بس راستہ بتا دینا کہ کدھر جانا ہے۔ اب اندازہ لگائیں جو لوگ اپنی قسمت کی حفاظت اس لیول پہ جا کے کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو دنیا اور آخرت میں ساری بلائیاں عطا فرما دیتا ہے کہ میں نے اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے، لوگوں کی عزت کی حفاظت کرنی ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے دل کو برے خیالات سے میں نے بچانا ہی بچانا ہے۔ پھر وہ یہ سارے کے سارے اہتمام کرتا ہے۔ جب یہ بندہ سارے اہتمام کر کے آگے بڑھتا ہے ادھر سے اللہ رب العزت بھی اپنے بندے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ حیا کی کیفیت کا یہاں پر اس واقعے سے ہمیں ایک درس ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے حوالے سے۔ اسی طرح ایک اور بڑی اہم بات کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں سے مشورہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ بیٹیوں نے آگے کہا کہ ابا جان وہ جو نوجوان ہم نے دیکھا ہے اس کے اندر دو خوبیاں ہم نے دیکھی، اب غور کیجیے گا۔ بیٹیاں اپنے ابا جی کو کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اس نوجوان میں دو خوبیاں دیکھی۔ کیا خوبیاں دیکھی؟ نمبر ایک کہ وہ مضبوط بڑے ہیں۔ مضبوطی سے کیا مراد تھی کہ چونکہ انہوں نے لوگوں کو پیچھے کیا تھا ان کا حق دلانے کے لیے کہ خواتین پیچھے کھڑی ہیں، نبی ظلم کو برداشت نہیں کرتا، لہذا وہ مضبوط بڑے ہیں۔ ایک تو ان کے اندر یہ خوبی ہے، قوی ہے، اور دوسری خوبی کیا ہے؟ امین، وہ امانت دار، یعنی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ ہم نے ان کی اس کی نظروں کا حیا دیکھا، اس کے معاملات کا حیا دیکھا، لہذا وہ امانت دار۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب یہ دو خوبیاں سنی تو اسی وقت پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا دیا تھا، اس نوجوان کو بلا کے کہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں سے مشورہ کیا۔ بیٹیوں نے جب یہ کہا ابا جی
یہ نوجوان جو ہے یہ مسافر ہے اور اس کو کام کی بھی تلاش ہے، کیوں نہ ہم اسے اجرت پہ رکھ لیں؟ موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، کیوں نہ ہم اسے اپنا ملازم رکھ لیں اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھیں گے، آپ بھی بوڑھے ہیں، یہ ہمارے کام کاج کرے گا، اس کو بھی اجرت کی ضرورت ہے، مسافر ہے اور رہنا بھی یہاں پہ اس علاقے میں چاہتا ہے، تو لہذا ہم اسے اجرت پہ رکھ لیتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں سے باقاعدہ مشورہ کیا، بلکہ اگلی بات یہ طے کر دی فوراً جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ہوئی، اور جو گفتگو میں نے گزشتہ جمعہ مبارک میں آپ کے سامنے بیان کی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سنی حضرت شعیب علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم اجرت نہیں لیا کرتے، جب ہم کوئی نیکی کا کام کریں، نیکی کر کے کریں تو ہم اس کی اجرت نہیں لیا کرتے، کہ ہمارے خاندان کا وتیرہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد ہم کسی سے اجر نہیں مانتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شعیب علیہ السلام اتنے مطمئن ہوئے اور فوراً کہا کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر ہمیں ایک سبق یہ بھی ملا کہ رشتہ کیسے کرنا۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیں یہاں سے ہمیں باقاعدہ طور پر رشتہ کرنے کا انداز بھی ہمیں مل گیا، اور یہ روایت سنیں آپ کو حیران ہوں گے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی ایسا رشتہ مل جائے، کسی بچی کا ہو یا بچے کا ہو، جس کے اندر 2 چیزیں پائی جائیں، دین کے اعتبار سے بڑا اچھا ہو اور اخلاق کے اعتبار سے بڑا اچھا ہو، 2 چیزیں دیکھنی، اس کا دین کیسا ہے۔ اب دین سے مراد کیا ہے؟ زندگی کیسی گزارنا، اس کی طبیعت میں کہیں لچک پان تو نہیں، بڑے اور چھوٹے کا لحاظ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس کے معاملات کے اندر شگفتگی اور محبت ہے یا نہیں، اور اخلاق کا کیسا ہے۔ اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں جب تم کسی میں دیکھو یہ 2 خوبیاں پائی جائیں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتا ہوں فوراً نکاح کر لے، فوراً نکاح کر لے، فوراً اس رشتے کو منتخب کر لے۔ اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا اگر تم نے دین اور اخلاق اس بنیاد پر اگر رشتے نہ کیے، بلکہ پیسے کو دیکھا اور ظاہری حسن کو دیکھا، تو پھر یاد رکھنا زمین کے اندر فتنہ بھی پیدا ہوگا اور بہت بڑا فساد پیدا ہو جائے گا۔ اب ذرا خود ہم جیسا لیں، بعض دفعہ ہمارے گھروں کے مسائل ہیں کیونکہ ہم اپنے ہر کام کی بنیاد دین کو نہیں بتاتے۔ ایک صحابی نے عرض کر دی، ایک اگلی روایت کا مفہوم یہ ہے، حضور چاہے اس کے پاس پیسہ کچھ بھی نہ ہو، یعنی تھوڑے بہت ہو، گزارے لائق میں زندگی بسر کر رہا ہو، کائنات کے آقا نے باقاعدہ 3 دفعہ فرمایا علیک بذات الدین، علیک بذات الدین، علیک بذات الدین، میں محمد تمہیں حکم دیتا ہوں دین والا رشتہ اختیار کرنا، دین والا رشتہ اختیار کرنا، دین والا رشتہ اختیار کرنا۔ اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا تمہارا ستیہ ناس ہو، یہ محاورہ جیسے ہم استعمال کرتے ہیں، تاریبت یدا کا، تاریبت یدا کا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں جب میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنا رشتہ دین کی بنیاد پہ کرنا، دین کی بنیاد پہ کرنا، دین کی بنیاد پہ کرنا، تو تمہیں فوراً اس بات پہ عمل کر لینا چاہیے، مال اور حسن کی طرف دھیان مت دینا۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزوج النساء لحسنہن، بچوں کا نکاح حسن کی بنیاد پہ نہ کرنا، ولا تزوج النساء لاموالہن، مال کی بنیاد پہ نکاح نہ کرنا، ولکن زوجوہن علی الدین، دین کی بنیاد پہ نکاح کرنا۔ کیوں؟ یہ کیوں حضور نے فرمایا؟ ذرا اس کی گہرائی کو تھوڑا سا سمجھ لیں، کیونکہ 2 چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔
نہ ہماری بناوٹ جو چہرے کی بناوٹ ہے یہ ہمارے اختیار میں ہی نہیں. ہم نے کوئی اپنا چہرہ خود گھڑا ہے؟ اللہ نے بنا لیا، اور جو بنایا ہے ٹھیک بنایا ہے. یہ واضح کریں، جو بنایا ہے ٹھیک بنایا ہے. یہ جتنی شکلیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہم یہ فیصلہ کریں کہ نہیں یہ اس کا چہرہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس کے چہرے کے اوپر اعتراض نہیں کر رہے، بنانے والے کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. غور کریں، جو ہم بعض دفعہ رشتے رد کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں آج کل جو ایک رواج بن چکا ہے، رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، اس کا ناک کیسا ہے، اس کے ہونٹ کیسے ہیں، اس کا قد کتنا ہے، اور اس بنیاد پر جب ہم ماپنا تولنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک عورت جب یہ کہتی ہے جناب ہم نے اس سے نکاح نہیں کرنا، اس کا ناک ہی پھٹا ہے مثال کے طور پر، تو یہ کس چیز کا انکار کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے. یہ بناوٹ جو بنائی ہے کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اور خود رب جلال قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ میں احسن الخالقین ہوں، جو تخلیق بناتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک بناتا ہوں. لہذا جب تم کسی کے چہرے کو، کسی کے قد کو، کسی کے رنگ کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، رد کر رہے ہوتے ہیں، گویا کہ اس کو رد نہیں کر رہے، بنانے والے کو رد کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح مال، یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں. پیدا ہونے سے پہلے ہم نے یہ کیا اللہ سے کوئی سائن کروائے کہ مجھے فلاں گھر میں پیدا کرنا، مجھے شاہوں کے گھر میں پیدا کرنا، یا فلاں برادری میں پیدا کرنا؟ اللہ کی مرضی، جہاں پر اس نے پیدا کر دیا. یہ گویا کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اسی لیے فرمایا یہ دو چیزیں نہیں دیکھنی تم نے، کیونکہ یہ تو بندے کے اختیار میں ہی نہیں ہے. تیسری چیز ہے بندے کے اختیار میں، اور وہ ہے دینداری. اب اس پہ انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. اچھا اخلاق بنانے کے لیے بندے کو محنت کرنی پڑتی ہے. تو جو بندے کی اپنی کاریگری ہے، جب ہم اس کو مد نظر رکھیں گے کہ یہ بندہ اخلاق کا اچھا ہے لہذا اس نے محنت کی ہوئی ہے، گویا کہ جس شہر میں بندے نے محنت کی ہوئی ہے رشتے تلاش کرنے میں، اسی کو مد نظر رکھا جائے گا، نہ کہ ان دو چیزوں کو جو بندے کے اختیار میں ہی نہیں. اب یہاں پر ہمیں یہ بات واضح طور پر ہوئی. بہت سارے نوجوان، سیدھی سی بات ہے، آج کل جو دور گزر رہا ہے، نوجوان ٹیلی ویژن کے اوپر کچھ معیارات دیکھ کر بنا لیتے ہیں کہ ہمارا رشتہ جہاں پہ ہو اس کا رنگ ایسا ہو، اس کا گھر ایسا ہو، گاڑی ایسے ہو، بنگلہ ایسے ہو. عورت ایک اپنا ذہن بنا لیتی ہے کہ نہیں میرا شوہر بھی، چونکہ وہ بھی گھر کے اندر ٹی وی سے متاثر ہو کر وہ ساری چیزیں دیکھ کر وہ بھی ذہن بنا لیتی ہے کہ میرا شوہر اس درجے کا ہونا چاہیے، اس درجے کا ہونا چاہیے. جبکہ ہماری حقیقی لائف تو ایسے نہیں، حقیقی زندگی تو ایسے نہیں ہے. مرد کو پسینہ بھی آنا ہے، مرد نے کام کاج بھی کرنا ہے، مرد نے محنت مزدوری بھی کرنی ہے، اس کے ہاتھ کالے بھی ہونے ہیں، ہر وقت کوئی وہ اچھی بود و باش میں تو نہیں رہتا. اسی طرح خاتون کے بھی رنگ اور انداز ہماری بہنوں بیٹیوں کے وہ وہاں پر جو ٹیلی ویژن کی سکرین پہ ہم دیکھتے ہیں ویسے تو نہیں ہوتے. لہذا پھر شادیاں کرنے کے بعد اسی لیے نوجوانوں کے ذہن مطمئن نہیں ہوتے اور فساد کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ دین کو چونکہ مد نظر نہیں رکھا، اس لیے پھر حضور نے فرمایا تمہارے گھروں میں فساد پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ والی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. حالانکہ آپ دیکھیے گا جو وہ امت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، نبی کا حسن تو اپنی جگہ پہ ہے ہی صحیح نا، مگر زبان میں لکنت تھی. ذرا غور کیجیے گا، حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی لکنت کو نہیں مد نظر رکھا کہ آڑ آڑ کے بولتے ہیں. بس یہ دیکھا کہ بندہ امانت دار، بندہ ٹھیک ہے، زبان جیسی بھی ہو میری بیٹی کے لیے یہ رشتہ تو رشتہ ہو جاتا ہے. پھر 10 سال کی محنت، اور بات بھی بڑی پیاری فرماتے ہیں کہ اس طرح کرتے ہیں. ایک معاہدہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کا کہ 8 سال تمہیں میری طرف سے کہ 8 سال تو بکریاں چرائے گا، اگر 2 سال اضافے بھی کرنا چاہے تو تیری مہربانی.
تو آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کا طریقہ ہمیشہ احسان کا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر 10 سال بکریاں چرائیں اس شہر مدین کے اندر. پھر نکاح ہوا اور اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے واپس گئے. وہ انشاءاللہ پھر اور موقع پہ. ہمارا جو مسئلہ اس وقت چل رہا تھا وہ صرف اور صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر شہر ملک سے لے کر شہر مدین تک جو جو واقعات پیش آئے اس سے حاصل ہونے والے زندگی کے نتیجے کیا ہیں. اسی طرح ایک اور بات جو یہاں پر ہمیں سیکھنے کو ملی اس سارے واقعے کا اگر ہم نچوڑ نکالیں وہ کیا ہے؟ اور وہ ہے تلاش خدا، رب ذوالجلال کی تلاش. جو بندہ رب کی تلاش میں نکل پڑتا ہے وہ پھر جتنی مشقتوں سے گزرے، جتنے پینڈے اس کو وہاں پر اپنی زندگی کے گزارنے پڑے، وہ پھر اللہ کی محبت میں گزار جاتا ہے کہ میرا رب مجھے مل گیا، میرا رب مجھے مل گیا. اللہ کے جلووں میں وہ مست ہونے کی کوشش کرتا ہے، اپنی زندگی کا رخ صراط مستقیم پہ وہاں پر لگا دیتا ہے اور اس انداز کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. اے میرے اللہ، میرے دل کے اندر یہ ارادہ پیدا ہو گیا کہ میں تجھے منانا چاہتا ہوں. پھر بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری دنیا کا نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے. کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم ان چیزوں کو مروز خاطر نہیں کرتے اور اپنی دنیا داری کو ترجیح دیتے ہوئے ہر معاملے کو آگے لے کے چلتے ہیں. اکثر نوجوانوں کو، دوست احباب کو پیار سے کہتا ہوں، اگر زندگی کے مسائل کا حل چاہتے ہو، زندگی کو سکون اور محبت، معاشرے کی تکمیل پر آگے بڑھنا چاہتے ہو تو آنکھیں بند کر کے جو اللہ اور اس کے رسول نے نظام دیا ہے بس اسی کو اپنے سینے کے ساتھ لگا. دوست ناراض ہوتا ہے، والدین ناراض ہوتے ہیں تو بوجھ. قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ابو النصر حضور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ پکے مومن بننا چاہتے، پکے مومن، فرمایا تھا یہ بات ذہن میں رکھو، جب تمہارے دل کے اندر تمہارے والدین، دوست احباب حضور کے مقابلے میں کروڑوں درجے پیچھے نہ، کروڑوں درجے پیچھے، ماں پیچھے کروڑوں درجے، باپ پیچھے، دوست بھائی سب پیچھے، اور حضور کی طرف اربوں درجے آگے نہ ہو، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. بس سادہ سی بات ہے. اب دیکھیں ایک حدیث پاک میں آپ سے پیش کر کے ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اگلے مرحلے میں اگلے جمعہ مبارک کو بڑھیں گے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی مجرم کی مدد کرتا ہے، مجرم کی مدد کرنے والے کی مدد کرتا ہے. اب اس میں بہت سارے شعبے آ جاتے ہیں، اس میں عدالت بھی آ گئی، وکالت بھی آ گئی، پنچایت بھی آ گئی، یہ سارے معاملات جو ہماری زندگی کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں. فرمایا کسی بھی حوالے سے تھوڑی سی بھی مدد کرتا ہے، تھوڑی سی بھی مدد کرتا ہے، بڑے سخت الفاظ اللہ کے نبی کی فرمایا ایسا بندہ یاد رکھے تھے اس پر اللہ کا غضب بھی ہوگا، اللہ کی لعنت بھی ہوگی، نہ اس کے نفل قبول ہوں گے نہ اس کے فرض قبول. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی کی مدد کرے، ایک جملے کے ساتھ غلط مدد کرتا ہے، کسی کو مارنے میں ایک جملے کے ساتھ، ولو بشطر کلمہ، ایک جملے کے ساتھ، مکتوب یوم القیامہ بین عینیہ عائش رحمت اللہ. مر تو جانا ہے مگر حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس کے ماتھے پہ لکھ دے گا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس بندہ ہے. دیکھیے یہ مختصر سی زندگی، ہوتا کچھ نہیں، ہوتا کچھ نہیں، بس یار کو راضی کر.
اللہ کو راضی کرے، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے۔ یہ نہ دیکھیں کہ یہ اس کے ساتھ میرا تعلق کتنا ہے، میری برادری ہے نہیں ہے، اس کے میرے اوپر کوئی ذال کے طور پر ظاہری احسانات ہیں، نہیں، میرٹ رکھنا ہے اللہ اس کے رسول۔ آپ اندازہ لگائیں، میں بڑے پیار سے کہوں گا، ہمارے جو نظام ہے، مقننہ قانون ساز ادارے، عدلیہ، عدل و انصاف کے پیمانوں پر بیٹھنے والے لوگ، قوت نافذہ، ہمارے ہاں جو قوت نافذہ میں پولیس کا محکمہ، یہ سارے محکمے آ گئے، اگر یہ لوگ صرف اس روایت پہ غور کریں، صرف اس روایت کے اوپر، تفتیشیں بھی میرٹ پہ ہوگی، وکالت بھی میرٹ پہ ہوگی، ایک بندے کو پتہ ہے کہ یہ بندہ مجرم ہے، پھر بھی اگر اس کی وکالت کر رہا ہے، اس کا گواہ بن رہا ہے، تو اندازہ لگائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس بندے کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جس نے جھوٹی گواہی کے ساتھ کسی کا حق مارا۔ صحابی نے عرض کی حضور کتنے؟ فرمایا تینوں کا ایک درخت جو ہوتا ہے اس کی ایک ٹہنی بھی اگر غلط انداز کے ساتھ کوئی بندہ اپنا دیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے۔ میرے دوست، احباب، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، مختصر سی زندگی، تھوڑی سی زندگی، اگلے لمحے کا کوئی پتہ نہیں، مگر اللہ کا دروازہ بڑا کھلا ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا تواب ہے، قبول رابطہ کی مانا اے در برتن اے در، بس دل کو ادھر سے اٹھانا ہے اور پورا دھیان کے ساتھ رب کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے، پھر دیکھیں زندگی کی بہاریں کیسے نہیں آئی۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی، مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، جتنی سانسوں نے نام ان کا لیا، جتنی سانسوں نے نام ان کا لیا، وہی تو زندگانی، وہی تو زندگی ہے۔ جب کبھی ہماری لبوں سے سرکار کا تذکرہ ہو، حسن کا تذکرہ ہو، عدالت کا تذکرہ ہو، معیشت کا تذکرہ ہو، گھر کا تذکرہ ہو، جتنی سانسیں محبوب کے ذکر میں گزر گئی، یاد میں گزر گئی، وہی زندگی ہے، باقی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ رضی ہم سب کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس حصہ سے اپنی زندگی کے معاملات کو سیدھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔